یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے میرے عزیزو. سمو ابناءکم علی اسماء آبائکم. فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے. وہ تاثیر تو دیکھو یہاں بایزید کے باپ نے جو نام رکھا، ان کے والد گرامی نے جو رکھا، تو تیفور بستام سیدی بایزید بستامی جو ترک دنیا میں مشہور تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، ان کے والد گرامی میں وہ تقوی آ ہی گیا. یہ ناموں کی برکت ہے. اپنے بچوں کے نام تاج الدین رکھ کر کے دیکھو، برکت نہ آئے تو پھر کہیں حق ہے، زندہ باد زندہ باد. ان اولیاء میں ان کے ناموں میں تاثیر ہے. عزیزان گرامی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بابا تاج الدین نے رکھا. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے یہ اولیاء کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں. آج جشن غوث الورا اور تاج الورا ہے. تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن لیں، وقت کافی ہو گیا. جیسے وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیں، میں زیادہ آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور جہاں آپ تھک جائیں آپ ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی بند کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. تھکانا میری عادت نہیں ہے. سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ الشریف، اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا. وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا. میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا، اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا. تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا. ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا. میں نے تجھے پکڑا، کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بے شک. عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے. سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں. اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں. الفضل لما شہید بہ الاعداء. دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے. غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں. آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے. سقانی الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لمو بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی. پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے. سبحان اللہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے اے گروہ اولیاء، میں نے جو جامع معرفت پیا ہے، میری جامع معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے. میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا. حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ اکبر. اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر میں یہ راز دل میں موجود
کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ، اسی وقت کھڑا ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں، مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث الاعظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو۔ یہ شہر ناگپور ہے، ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء نے مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں، 18,000 عالم اور ہیں، ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اور اللہ، جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، معلوم ہوگا آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں، ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں، ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں، تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے۔ 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب 10 اور آگے پیچھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی، حضور کے وصال کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائے